رات کے کھانے کے بعد روزانہ کی طرح بچے دادی جان کے کمرے میں آ گئے۔ دادی جان بھی اپنے پوتوں اور پوتی کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور انہیں مسکرا کر کہا، خوش آمدید میرے بچوں، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ بچے خوشی خوشی اندر آ گئے۔ دادی جان نے ان کو پیار کیا اور وہ وہی دادی جان کے کمبل میں لیٹ گئے۔ دادی جان آج ہمیں کون سی کہانی سنائیں گی؟ پیارے بچوں، میں آج آپ کو ایک جادوگر کی کہانی سناؤں گی۔ جادوگر کا نام سن کر بچے ایک دم جوش میں آ گئے اور بولے، دادی جان یہ کہانی تو پھر بڑے مزے کی ہوگی۔ بالکل بچوں، یہ کہانی جادوگر کی نیکی کی ہے۔ دادی جان کیا جادوگر نیک بھی ہوتے ہیں؟ نہیں بیٹا، لیکن ان کی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ جو ان کو اچھا انسان بنا دیتا ہے۔ برما کے علاقے میں سام جادوگر رہتا تھا اور وہ ہر طرح کا جادو کرتا ہے۔ زیادہ تر برے کاموں میں ہی اس کی پہچان تھی۔ لوگوں کو جادو کے زور سے اپنا غلام بناتا تھا اور ان سے خوب مال و دولت وصول کیا کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ جادوگر کی طاقتیں کم ہونے لگیں اور سام جادوگر کمزور ہو گیا۔ اس کا جادو لوگوں پہ ختم ہو گیا۔ اس طرح لوگ اس کے قابو سے باہر نکلتے گئے۔ جب سام نے یہ دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں اب ان لوگوں کو مزید غلام نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس نے برما کا وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں نکل گیا اور وہاں جا کر اسے کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں سام جادوگر ہوں، لیکن اب میرے پاس جادوئی طاقت نہیں، اس لیے میں اپنے علاقے سے دور جا رہا ہوں۔ چلو خیر ہے، جو ہوتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ خدا تمہاری مدد کرے اور تم اچھے راستے پر چل پڑو۔ جادوگر کچھ دور جا کر درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے۔ اتنے میں اسے وہاں ایک گھوڑا دکھائی دیتا ہے جو زخمی ہوتا ہے۔ سام اٹھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو پانی پلاتا ہے اور اس کے زخم پر دوا لگا دیتا ہے۔ جب سام اٹھ کر چلتا ہے تو گھوڑا بھی اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ سام کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ گھوڑا اس کے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ دراصل گھوڑا اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا۔ سام اس کو ساتھ لیے چلنے لگا اور ایک غار میں پہنچ گیا اور اسی غار میں پناہ لے لی۔ جب گھوڑے کا زخم ٹھیک ہو گیا تو سام جادوگر نے اسے رخصت کرنا چاہا تاکہ وہ کوئی کام تلاش کر کے کچھ مال کمائے، کیونکہ جادوگر کے پاس جمع شدہ مال اب ختم ہو چکا تھا۔ لیکن گھوڑے نے اس کے پاس سے جانے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ جادوگر نے گھوڑے کو ہی سواری بنا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک دن وہ سامان لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک تھیلی ملی۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس میں بہت سے ہیرے تھے اور جادوگر نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ کسی مسافر کے ہیں، تو وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ آ جائے اور یہ تھیلی وہ اسے لوٹا دے۔ لیکن کوئی واپس نہ آیا تو جادوگر بھی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے سنا کہ بادشاہ کے قیمتی ہیرے گر گئے ہیں اور اگر کوئی انہیں لوٹائے گا تو بادشاہ اسے انعام و اکرام دے گا۔ سام جادوگر یہ ہیرے لے کر بادشاہ کو لوٹانے جاتا ہے۔ بادشاہ اس کی ایمانداری سے خوش ہو کر آدھے ہیرے اسے دے دیتا ہے۔ جادوگر کی یہ نیکی اسے واپس دولت مند بنا دیتی ہے اور اس کی جادوئی طاقت بھی واپس آ جاتی ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، اچھے انسان کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔